السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ مولانا طارق جمیل کے ایک بیان ہے جو کہ سود پہ ہم اسے سننے والے، اور یہ جو سود ہم لوگ لیتے ہیں یا پھر جو انٹرسٹ ہوتی ہے، انٹرسٹ پہ ہم لوگ گاڑی مکان کچھ بھی لیتے ہیں تو وہ ایز اے مسلم ہم لوگ کے لیے کتنا حرام ہے، اسے لینے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، اس سے ہم کیسے بچیں، ان سارے جو بیانات ہیں اس میں ہم سننے والے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو، اللہ ناراض ہے۔ شراب پیو، اللہ ناراض ہے۔ روزہ نہ رکھو، اللہ ناراض ہے۔ زکوٰۃ نہ دو، اللہ ناراض۔ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں۔ کافر، مشرک، اللہ ناراض ہے۔ لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے، اللہ کے واسطے میری سنو۔ عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا ہے، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے۔ ہم کیسی امت ہے جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی۔ بیگم سے چائے کی پیالی نہیں، پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے، میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے
تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں، آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں۔ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کے جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ میرے رب نے اعلان کیا، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا لو۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا؟ میرا نبی سچا یا میں سچا؟ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں۔ 14 صدی میں 2، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ، اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا۔ جس دیس کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیس کا وکیل ظالم ہو، جس دیس کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیس کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے، ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی، کیا باقی تھا؟
نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک